جہاں تک ریورن سیلاب کا تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے براجز، ہمارے بند بچانا، اور انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ ریلا جس نے بھارت سے شروع ہوا ہے اور وہاں تباہیاں مچاتا ہوا پورے پاکستان کو کور کرتا ہوا اب سندھ تک پہنچا، اس کو ہم اپنے لوگوں کی مدد سے، اور اس میں میں تعاون چاہوں گا خاص طور پہ ہمارے کچے کے جو لوگ ہیں ان کا، کہ حکومت کی جو بھی اعلانات ہوں، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں، اس میں ہماری مدد کریں. ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا، جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے وہ، دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم سب متحد ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری، اور قائد اعظم کی پہلا اصول یونٹی ہے، متحد ہونا. اگر ہم سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی، اس پہ ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھی درخواست ہے. اور جیسے میں نے کہا حکومت سندھ، ہم سب مل کے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، پھر وہ سندھ میں آئے، 2 دن وہ سندھ میں رہے. انہوں نے سکھر براج، گڈو براج اور بند میں لاڑکانہ میں ایک بند کا بھی دورہ کیا اور ساری تیاریاں دیکھی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساؤتھ پنجاب میں جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی، اور سکھر میں بھی پرسوں جب انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے 2-3 چیزیں کی جو میں دہرانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے، ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ کل وفاقی کابینہ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے، اس پہ ہم نے آلریڈی کام کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کو یار اتارو سب کے، یہ سارے بیچارے بغیر اس کے سب لائے نہیں نا، لائے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ عادی ہوں، آپ لوگ ابھی نئے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی جو ایک کال ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو، فلیش اپیل جو ہوتی ہے، اس کو فلیش اپیل ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے. اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے مراحل میں ہیں، اور ریلیف کے لیے ہمیشہ لوگ زیادہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں دنیا کے، اور ریہیبلیٹیشن تو کہتے ہیں یار ان کا انفراسٹرکچر ہے، چلیں وہ اس کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے. وفاقی حکومت نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلیش اپیل جلد سے جلد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے کہا، اور آپ نے سب نے سنا، کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا. ہاں، کرٹیسزم کنسٹرکٹیو، میں نے کل بھی بات کی تھی میڈیا سے، کہا تھا ضرور کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں، ان کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ جلد سے جلد ان کا ازالہ کیا جائے. لیکن قوم کو، ملک کو، لوگوں کو جو اس وقت تکلیف میں ہیں، مزید ان کی تکالیف بڑھانے کے لیے غلط قسم کی افواہیں، میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا تو جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے نا، اپنے دماغ جو ہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں نے ابھی دیکھا کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات، یہ بہت ویلکم ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہے. ایک زمانے میں تو جب وفاق کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر تو بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. اچھا ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ باز رہیں. ہم نے یہ دیکھی ہیں چیزیں، یاد کریں الطاف حسین کیا کرتا تھا اس ملک میں، اب اس کا کیا حال ہے. ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا نہ کریں کسی بھی صورت میں. اس پہ ہم نے بہت سفر کیا ہے، اس ملک نے سفر کیا ہے، اس صوبے نے سفر کیا ہے، اس شہر نے سفر کیا ہے. مزید اس شہر کے لوگوں کو اس تکلیف میں، ہاں پریشانیاں، مسائل ہیں، ان کا ہم بہت بہتر انداز میں، آپ نے دیکھو کہ ان بارشوں میں بھی میرا یہ خیال ہے، آپ لوگوں کا
کسی کا اور خیال ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے 19 اگست کو برسات جو ہوئی تھی ایک یہاں کل پچھلے 3 دن جو ہوا ہے انتظامیہ متحرک رہی ہے, انتظامیہ روڈوں پہ رہی ہے, ہمارے پولیٹیکل لوگ, ہمارے الیکٹڈ نمائندے, ہمارے وزراء چاہے کراچی میں ہو چاہے اس وقت سیلاب کے لیے جس طریقے سے ڈیوٹیز دی گئی ہیں سب بندوں پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی مثال کسی اور جگہ پہ ملتی ہے. تو ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں. میں اپنی کابینہ سے اپنے انتظامیہ سے اس حد تک, ہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے, لیکن ان کوتاہیوں کا یہ حل ہوتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے اور ان سے بہتر کام کی بات کی جائے, لیکن غلط افواہیں دینا وہ بند کریں. شاہ صاحب, گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے کچھ ٹکرز ٹی وی چینل پر چلے, انہوں نے جاری کیے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا کراچی میں سیلابی صورتحال پر اور سندھ بھر میں باقی جگہ پر؟ وزیر اعظم میں آپ کو بتا دوں, وزیر اعظم صاحب نے میرے سے 19 اگست کو جب برسات ہوئی تھی کراچی میں اس کے بعد بات کی تھی. پھر وزیر اعظم صاحب دورے پہ چائنا چلے گئے تھے جب یہ سارا ہو رہا تھا. اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہے. انہوں نے یہ ہدایات ضرور کی ہیں NDMA سے اور وفاقی اداروں سے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ہدایت کی ہیں کہ سندھ کی بھرپور مدد کی جائے. NDMA نے ہمیں مدد ضرور کی ہے وقتاً فوقتاً. وہ اپنی جو ایڈوائزریز ہیں وہ ایشو کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں, کچھ صحیح ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں. تو بس یہ اس وقت پوزیشن ہے. لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کا کل بیان دیکھا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلائیں گے اور جو یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اس پہ بات کریں گے. یہ خوش آئند بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا حل نہ اکیلے وفاق کے پاس ہے نہ اکیلے صوبوں کے پاس ہے. یہ کلیکٹیو حل ہم نے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. اچھا صاحب, 2008 سے آپ کا اقتدار ہے. 2010 میں جو صورتحال رہی, پھر 18, 22 اور یہ اب ہر 2 سال بعد اب ہم ڈوب رہے ہیں. 11, 12, 15, 18, 22, 20, 22 آپ بھول جاتے نا. ہر 2 سال بعد ڈوب رہے ہیں. تو کیا اب بھی ڈوبتے رہیں گے؟ شہری علاقے وہی مقامات ہیں, وہی جگہیں جہاں سے پانی آتا ہے, اور علاقے وہی سادی ٹاؤن, سادی گارڈن, اسی طرح میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تھوڑے کوئی مربوط حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مربوط حکمت عملی 2010 کا فلڈ آیا ٹوڑی پہ بریچ پر. میں ادھر سے شروع کرتا ہوں نا, کشمور سے شروع کرتے ہیں اور کراچی تک لے کے آتا ہوں آپ کو. ٹوڑی بند جو ہے وہ ٹوٹا. سکھر براج کو شدید خطرہ تھا. اس کے بعد سے آج تک بیچ میں بھی بڑے فلڈز آئے, 2014-15 میں بھی آئے, اس سال بھی 5.5 لاکھ تو ہم گزار چکے ہیں. یہ ہائی فلڈز ہیں سارے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہماری کوشش تھی, ہم نے بندوں کا لیول 6 فٹ اونچی کیا ہے, بندوں کو آرمر کیا ہے, رب نے کرم کیا ہے, اور کوئی بریچ اس کے بعد اللہ کرے گا آگے بھی نہیں پڑے گا. ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں, جبکہ بہت خطرناک. آپ لوگ شاید ادھر گئے بھی ہو, شاید کے بند جائے نا, 2-3 دن رہے ادھر تو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ادھر. میں اور حساب سے نہیں کہہ رہا, جو دریا کا ایکشن ہے میں اپنے دور میں 4-5 بار کم از کم وزٹ کر چکا ہوں اس علاقے کو. تو یہ میں بندوں کی صورتحال بتا رہا ہوں. سکھر براج کی اگین, سکھر براج ایک انجینئرنگ کا مارول ہے جسے کہتے ہیں. لیکن آپ لوگ 1932 میں نہ آپ تھے نہ میں تھا پیدا ہوا, میرے نہیں خیال ہے آپ میں سے کوئی تھا, میں تو نہیں تھا. 1932 کے اس انجینئرنگ مارول کو دنیا کے اس وقت کے سب سے اچھے انجینئرز انہوں نے ڈیزائن کیا, لیکن 3 سال بعد انہیں 10 گیٹ بند کرنے پڑے. 10 گیٹ ایسے بند نہیں کیے, کنکریٹ والز ڈال دیے بیچ میں. یہ ہوتا ہے انجینئرنگ میں ایولیوشن ہوتی ہے سیکھنے. اس وقت ہم سکھر براج, اس لیے کہ سکھر براج کی کیپیسٹی تھی 15 لاکھ کیوسک پانی گزارنے کی, ان 10 گیٹس کو بند کرنے کے بعد 9,60,000 کیوسک رہ گئی ہے. ہم یہاں سے 11 لاکھ کیوسک گزار چکے پانی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سکھر براج کی میجر ریہیبلیٹیشن, گیٹ ریپلیسمنٹ, پہلی بار جب سے براج بنا ہے ہم نے کافر ڈیمز لگا کے اس کی جو فلور ہے اس کو کھولا ہے, اس کو دیکھا ہے, اور اس کے اوپر ایک نیا فلور ڈال رہے ہیں تاکہ اس براج کی لائف کو
बढ़ाया जा सके। हम इस वक्त स्टडीज भी करा रहे हैं कि सक्खर बराज की कैपेसिटी वापस बढ़ाई जाए, इसलिए कि जो क्लाइमेट चेंज है और ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना सिर्फ की है हमने, आगे सोच भी रहे हैं। आगे आए खैरपुर के अंदर उलड़ा जागीर बंद, उस पे काम हमारा हमेशा से हो रहा है। इधर अली वहाड़ पे काम, तो अगर मैं बताऊंगा ना 45 पोजीशन, इस वक्त 45 जगहें जो खतरनाक हैं, जिन पे काम हमारी पूरी स्टाफ बैठा है। तो ये होती है प्लानिंग, जो शायद मैं बता नहीं सका हूँ, इतना मौका भी नहीं मिला, आज अच्छी तरीके से मौका मिल रहा है, बता रहा हूँ। अब मैं नहीं अब खत्म करने दो यार, अभी तो मैं खैरपुर पहुंचा हूँ, कराची तक आना है। ठीक है जी, कराची तक आना है, आ रहे हैं कराची भी आपको परेशान थी था जो यार, जल्दी। हाँ जी, आगे आप आए मटियारी में भाणोट बंद, उसको हमने किया है। फिर कोटली बराज से डाउन स्ट्रीम आए, हमारे पास जो सिजावल और ठट्टा के बंद हैं, राइट साइड में मोरिया लूप बंद, ये सब में रह गया लाड़काना की साइड पे। खैर हमने पूरा आर्मर किया है दोनों डाइक्स की दोनों तरफ, और हमें उम्मीद है कि रब हम पे मेहरबानी करेंगे, हमारी मेहनत देखेंगे, हमारे लोगों का काम देखेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। कराची तक पहुंच जाता हूं, इसलिए जल्दी हो रही है आप लोगों को। कराची के अंदर जो 2006-07 में भी एक बारिश हुई थी, 7 था मेरे ख्याल है, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं कितने, बहुत लोग साथ में, बहुत लोग गुजर गए थे। आपके इन इलाकों में कई दिन पानी खड़ा था। 2020 में कराची की हिस्ट्री की, पहले 70s में बारिश हुई थी, मुझे साल याद नहीं है, रीसेंट पास्ट में सबसे ज्यादा बारिश हुई। उस दिन मैं खुद रात को निकला था, शारे फैसल नर्सरी की जगह पे नहीं तो 8-10 फीट पानी था। शारे फैसल पे 8 से 10 फीट पानी था, हम आगे नहीं जा सके थे। आप लोग कुछ दोस्त साथ भी होंगे, उधर घूम रहे होंगे, घूमने मीनिंग के अपना काम कर रहे होंगे। तो 8 से 10 फीट पानी था, और जो हमारी इंटरवेंशंस थी उसकी वजह से जब मैं अगले दिन सुबह 10-11 बजे गया, वो पानी निकल चुका था। और जब पानी का लेवल देखा तो दुकानें ना, उनकी छत तक पानी था। ये आप लोगों ने देखा होगा। ये 2020 में, 2007 में मैंने बताया कई दिन सड़कें बंद रही। फिर इस साल 19 अगस्त को जो बारिश हुई, अगेन एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें वो प्रॉपर जो थे वार्निंग्स नहीं दी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तैयारी होनी चाहिए। हमने जो गलती की, मैं गलती भी बता रहा हूँ आपको, और मेरी अकेले की गलती नहीं है, ये मेरे ख्याल है हमारी पूरी माइंडसेट है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर अचानक तेज बारिश हो तो आप सब घरों की तरफ ना निकल पड़े, आप जहां हैं वहां रुक जाएं। इसलिए कुछ घंटे लगेंगे पानी साफ होने में। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि बारिश पड़े और एक कतरा भी ना हो और सारा, कहीं पे भी नहीं होता। हर जगह पे लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, तेज जैसे बारिश होती है उस वक्त। हमसे गलती या लोगों से गलती है, और हमसे गलती इसलिए हुई कि हमें लोगों को आगाही प्रॉपर देनी चाहिए थी कि आप ना निकलें। और हुआ यही, वो दोपहर में बारिश हुई, 6-7 बजे सारे लोग निकल पड़े घरों को जाने के लिए, गाड़ियां बंद हुई, शारे फैसल पे गाड़ियां बंद हुई, और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से बड़ी ऑप्टिक्स, मुझे तो हैरत है, इतना बड़ा सैलाब है। आज सुबह भी मैंने वही तस्वीर देखी है आपके चैनल्स पे। आपकी मेहरबानी है, याद दिलाते रहते, और हम एक्टिवेट होते इस चीज से।